سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب العزت نے پیارے نبی کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے پیغمبر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو انہیں کہہ دیجئے کہ شراب اور جوا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس میں فائدے تو ضرور ہیں لیکن بہت بڑے نقصانات بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، فائدوں کے مقابلے میں نقصانات کے عناصر اور تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اور انسانوں کے لیے درست نہیں ہیں۔ عرب کی وہ سرزمین جہاں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ پلے اور بڑھے، اور عرب کی وہ سرزمین جہاں آپ کے سر مبارک پر تمغہ نبوت اور تاج نبوت رکھا گیا اور امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اسی سرزمین کا یہ حال تھا کہ وہاں کے رہنے والے شراب بڑی کثرت سے پیتے تھے، شراب بہت زیادہ پیتے تھے، شراب ان کی گھٹیوں میں رچا اور بسا تھا۔ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ شراب ان کے جسم کی رگوں اور نسوں میں جتنی تیزی کے ساتھ خون دوڑتا تھا اس سے دوگنی تیزی کے ساتھ شراب دوڑتی تھی۔ صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، وہ شراب کی محفلیں اور مجلسیں سجاتے تھے، پینے پلانے کا دور چلتا تھا۔ رب العزت نے اس ماحول میں اس سے پہلے کہ مطلق طور سے اور ایک ہی بار میں شراب کو حرام کر دے، انسانیت کی فطرت کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، وہ آسمان سے شراب کے سلسلے میں پہلا حکم نازل کر رہا ہے، اور یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہی کی شکل میں اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہا اور یہ نصیحت کرنی چاہیے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو کہ دیکھو، یہ جو تم شراب کے عادی ہو، یہ جو تم شراب کے رسیا ہو، یہ جو تم شراب اپنی زندگیوں کے ساتھ لیے چل رہے ہو، اس میں فائدے تمہارے لیے تو کچھ ضرور ہے لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے، شراب کو ام الفواحش قرار دیا ہے کہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے، آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو پھر کوئی بھی گناہ ہو وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ عقل معوف ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، قدیم زمانے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس میں مذکور ہے صحابہ کے حوالے سے، کہ ایک وہ شخص بنی اسرائیل کا جو بڑا ہی عابد تھا، بڑا ہی زاہد تھا، بڑا ہی تقوی گزار تھا، بڑا ہی اللہ والا نیک تھا، اور وہ اس نیکی کے ساتھ جی رہا تھا، اس عبادت کے ساتھ جی رہا تھا، لیکن ایک عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسا کر بدنام کرنے کی کوشش کی اور ارادہ کیا، اور کسی بھی بہانے اس عابد و زاہد انسان کو اس عورت نے اپنے گھر بلا لیا، اور جب وہ گھر آ گئے تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، کہا آج جو میں چاہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا، میں جو شرطیں رکھوں گی وہ تمہیں ماننا ہوگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی، اگر تم نے میری شرطیں منظور نہ کی تو آپ یہ سمجھ کے رکھو کہ ابھی اور اسی وقت میں چیخ کر چلا کر سارے سماج کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور یہ پیغام لوگوں کو دوں گی کہ دیکھو اس عابد کی عبادت ایک ڈھونگ ہے، اس کا تقوی گزاری ایک تماشا ہے، یہ تو میرے گھر اس لیے آیا تھا تاکہ میری عزت پر ڈاکہ ڈال سکے، مجھ سے کھلواڑ کر سکے۔ اس عابد و زاہد کی حیرانگی کا یہ عالم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا شرط ہے تمہاری؟ اس عورت نے کہا کہ دیکھو 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور یہ تینوں برائی ہی کے تھے، 3 شرطیں میری ہیں۔ پہلی شرط، یا تو تم مجھ سے زنا کرو، میری عزت سے کھلواڑ کرو، میرے جسم سے کھلواڑ کرو، اگر ایسا تم کر لے گئے تو میں عزت کے ساتھ تمہیں باہر جانے دوں گی،
ورنہ تمہیں بے عزت کروں گی۔ دوسری شرط، اس گھر میں ایک ننھا معصوم بچہ بستر پر سویا ہے، یا تو پھر اسے قتل کرو، اسے مرڈر کرو اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری شرط، طاق پر رکھی ہوئی یہ شراب ہے، یا تو پھر اسے پی لو اور عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس آدمی نے، عابد و زاہد نے بہت غور کیا، بہت سوچا، بہت فکر مند ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ننھے معصوم بچے کا قتل اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہوگا، میں ایک معصوم کا قاتل اور مارڈر کہلاؤں گا، اور اگر میں نے اس عورت کی عزت لے لی تو میری عزت خطرے میں ہوگی، اور اللہ کے یہاں میں کون سی شکل اور کون سا منہ دکھاؤں گا۔ ان تینوں برائیوں میں سے اس عابد کو جو سب سے ہلکی برائی لگی وہ چلو شراب پیتا ہوں اور جلدی سے نکل جاتا ہوں۔ شراب اسے ہلکی محسوس ہوئی اور شراب پی لیا، اس نے شراب پی لیا، بجائے بچے کو قتل کرے، عورت کی عزت لوٹے، اس نے شراب پینے کو اپنے لیے بہتر سمجھا اور ہلکی برائی سمجھی اسے۔ شراب پینے کے بعد اب جو شراب ہے وہ تو اپنا کام کرے گا، اب وہ شراب ہے، جب نسوں میں نشہ چھایا اور جب اس کے جسم میں نشہ چڑھا تو پھر حال یہ ہوا کہ اس نے اس شراب کے نشے میں آ کر عقل کو معاف کرتے ہوئے اور اس کے اوپر دیوانگی غالب آتے ہوئے عورت سے اس نے زنا بھی کیا، عورت سے بدکاری بھی کی، اس کی عزت سے کھلواڑ بھی کیا اس عابد و زاہد انسان نے، اور پھر اس ننھے معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مرڈر کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ شراب یہ ام الفواحش ہے، تمام خباثتوں، تمام گندگیوں، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے، یہ ماں ہے جو شراب تمام برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر چاہتا قتل کر کے نکل جاتا، لیکن شراب پینے کی وجہ سے کئی گناہ اس سے سرزد ہو گئے۔ اسی طرح دیکھو، اللہ کی جانب سے ہم انسانوں کو جو ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے وہ عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، فہم ہے۔ ہم یہ انسان ہیں جو اپنی عقل سے نفع اور نقصان کا پتہ لگاتے ہیں، ہم اپنے عقل سے دوست اور دشمن کی پہچان کرتے ہیں، ہم اپنے اسی عقل سے اچھے اور برے کی تمیز اور فرق کرتے ہیں۔ لیکن یہ شراب کیا کرتا؟ یہ شراب اللہ کی دی ہوئی اسی انمول اور قیمتی دولت عقل سے محروم کر دیتا ہے، عقل پر غالب آ جاتا ہے اور عقل کو ختم کر دیتا ہے اور بنا دیتا ہے جنگلوں کے درندوں کی طرح۔ پھر آدمی عقل والا ہو کر بھی ایسی چیز اپنائے جس سے وہ بے عقل ہو جائے تو پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے، حیوان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کو بہت سے جنات اور انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ رب العزت نے خود اس کی تشریح فرمائی، لہم قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل تو ہے پر وہ دل سے کچھ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں تو دی ہیں پر وہ آنکھیں عبرت والی نہیں ہیں، وہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان سننے کے لیے دیے ہیں لیکن رکھتے ہوئے کان بھی اپنے آپ کو یہ بہرا ہے، یہ بہرا کر بیٹھے ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، دیکھو اللہ نے کہا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ حیوانوں اور یہ انسان جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ انسان جب گرنے پہ آتا ہے، انسان جب پستی پہ آتا ہے تو درندوں اور حیوانوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو ایک حیوان اور درندہ بھی کرنے میں شرم محسوس کرے۔ تو یہ عقل جو ہے اللہ اس شراب سے ہماری ختم کر دیتا ہے، معاف ہو جاتی ہے اس عقل سے۔ اسی طرح دیکھو، شراب کا جو عادی ہوتا ہے، شراب کا جو رسیا ہوتا ہے اور شراب جو مسلسل پینے والا ہوتا ہے، وہ اپنی انسانیت کھو دیتا ہے، اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اپنا مقام سماج میں کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے اور اپنے آپ اپنی شرافت کھو دیتا ہے۔ اور شرافت ایسی کھوتا ہے کہ یا تو وہ خود حادثہ ہو جاتا ہے، سماج کے لیے وہ خود حادثہ ہو جاتا ہے۔ ارے شرابی آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں روڈ پر پڑا ہے تو کتا پیشاب کر دیا، کہیں گٹر میں پڑا ہے گندا پانی اس کے منہ میں جا رہا ہے، اور شراب کے نشے میں کہیں روڈ پہ جا رہا ہے مست مولا کی طرح، تو کسی گاڑی کے نیچے آ کے ٹکرا کے وہ مر گیا، خود حادثے کا شکار ہوا۔ اور کبھی کبھی شرابی دوسروں کے لیے حادثہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اور ملک لبنان شہر بیروت کا ایک معروف و مشہور واقعہ جو کچھ سالوں پہلے اخبار میں باقاعدہ شائع ہوا تھا، آپ جانتے ہیں یہ شراب؟ ایک ماں تھی،
اور اس کے گھر میں ایک جوان بیٹا تھا جو شرابی تھا. ماں بہت اسے سمجھاتی مت پیو شراب، بڑا نقصان ہے اس سے، صحت کا بھی ہے، دنیا کا آخرت کا سب کا نقصان. پر وہ جوان بیٹا تھا وہ ماننے کو تیار نہیں. جیسے آج کی اولاد ہے، باپ رو دے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے، دل نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دے، اس کو سمجھائے بیٹا یہ نہ کر، یہ تیرے لیے نقصان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پر جوانی کی جوش میں یہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتیں سمجھتی کہاں ہے؟ اس پر عمل تو کرنے کی دور بات، سمجھنے کو تیار نہیں. باپ کچھ بولنے لگے تو بیٹا گھر چھوڑ کے باہر چلے جاتا. اتنی بری لگتی ہے اس کو باپ کی بات، اتنی بری لگتی ہے اس کو اپنے ماں کی بات. وہ ماں سمجھاتی رہی پر وہ جوان تھا کہ شراب کا عادی ماننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار. ایک دن ہوا ایسا کہ شراب بہت پی لیا، چڑھ گئی اس کو، ایک دم ٹنڈ ہو گیا اور گھر میں آیا شراب کے نشے میں. وہ یہ نہ پہچان سکا کہ گھر میں جو خاتون عورت ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے. دست درازی کرنے لگا، اس کی عزت سے کھیلنے لگا. وہ ماں ہے، اپنی عزت بچانا چاہتی ہے، وہ یہاں وہاں بھاگ رہی ہے، پر یہ شرابی ہے، کچن سے چھری اٹھاتا ہے اور اسی چھری کے دم پر اپنی ماں کی عزت کو لوٹ لیتا ہے، اپنے ماں سے زنا کر لیتا ہے. اور جب شراب کا نشہ اترتا ہے، عقل ٹھکانے آتی ہے، تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ میں نے دنیا کا کون سا جرم کر دیا، وہ میں نے کیا جرم کر دیا. کوئی اولاد ایسی بھی ہے جو اپنی ماں سے زنا کر جائے؟ ہاں، یہ شراب ہے ایسی بیماری، یہ نشہ ہے ایسی بیماری کہ ماں کے ساتھ تو نہیں، کبھی کبھی بیٹیوں کے ساتھ بھی انسان زنا کر بیٹھتا ہے. اس کو احساس ہوا واللہ وہ مارے شرم سے، مارے ندامت سے گھر سے باہر نکل گیا. باہر نکل کر جاتا بھی تو کہاں جاتا، جہاں جا رہا ہے اس کو وہی واقعہ ستا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے اپنی ماں کی عزت اسے ستا رہی ہے کہ واہ میں نے ہی اپنی ماں کی عزت لوٹی. اس سے بڑا جرم دنیا میں اور اس سے گرا ہوا انسان دنیا میں جانور بھی نہیں اور حیوان بھی نہیں ہو سکتا. میں نے ایسا جرم کیا ہے. اس کو سونے نہیں دیا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا، بے چین کر دیا اس واقعے نے. اس نے آخر مجبور ہو کر وہ پیٹرول پمپ پر گیا اور باٹل میں پیٹرول لیا اور بغل کے باتھ روم میں گیا، خود پہ وہ پیٹرول ڈالا اور خود کو جلا کر راکھ کر دیا، خودکشی کر لی. یہ سچا واقعہ ہے. یہ شراب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ شراب انسان کو کیا سے کیا کروا دیتی ہے، انسان سمجھ نہیں پائے گا، انسان جان نہیں پاتا ہے میرے بھائیوں. تو یہ شراب بہت بری لت ہے. دیکھو آدمی آج بھی روڈوں پر یہ موجودہ دور میں شراب سے بڑھ کر کے بھی ڈرگس جیسی لت، ڈرگس جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ چکی ہے. یہ اس سے بھی بڑی لعنت، یہ ڈرگس، یہ نشہ، یہ آفتوں کی آفت ہے، یہ مصیبتوں کی مصیبت ہے، یہ بلاؤں کی بلائیں ہے. آج روڈوں پر کثرت اور زیادہ سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں آپ پتہ کر لو، اکثر وہ نوجوان ہوتے ہیں جو ڈرگس میں مبتلا ہو کر کے گاڑیاں چلاتے ہیں اور ڈرگس میں مبتلا ہو کے وہ ایکسیڈنٹ اور حادثے کا شکار ہوتے ہیں. پتہ لگا لو، یہ ٹو ویلر جنونی کی شکل اختیار کرتے ہوئے پاگل پن کا یہ جو جوان ایسا لگ رہا ہے کہ روڈ پر وہ اپنی موت کو تلاش کر رہے ہیں، ایسی گاڑیاں چلاتے. اکثر نوجوان ڈرگس میں اور نشہ میں مبتلا ہو کر یہ کرتے. چوریاں ہوتی ہیں، چور چوریاں کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتیاں کرتا ہے، زانی زناکاریاں کرتا ہے. یہ سب ڈرگس کے نشے میں، یہ سب ڈرگس کے نشے میں اور ڈرگس کے لت اور لعنت میں مبتلا ہو کر ہمارا جوان کرتا ہے. کیوں پیدا ہوتے ہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں میں ڈرگس کی یہ لت اور یہ لعنت اور یہ نشہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے ریزن ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. میں ایک بتاتا ہوں آپ کو. ایک پہلی چیز تو آدمی جو نشہ کرتا ہے، ڈرگس لیتا بطور فیشن کے لیتا ہے. فیشن، لائف اسٹائل، اپنی زندگی کا پریسٹیج کہ جب تک ڈرگس نہ لوں مجھے لوگوں میں گنتی نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، بطور فیشن کے پیتا. اور ایک دوسرا سبب یہ کہ انسان برے دوستوں کی دوستیوں میں آ کے پیتا ہے، گناہگار دوستوں کی دوستیوں میں آ کے پیتا ہے، نافرمان مجلسوں میں جا کر اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ اگر وہ نہیں بھی پینا چاہتا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو پہلے سے نشہوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے. اور اسی طرح تیسرا سبب جو آدمی اکثر کہتا ہے کہ زندگی کی ناکامیاں چھپانے کے لیے، زندگی کی ناکامیاں بھلانے کے لیے جھوٹا بہانہ کرتا ہے اور ڈرگس لیتا ہے، نشہ لیتا ہے. محبت میں ناکام ہو گیا تو ڈرگس کے سلسلے شروع ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گیا تو ڈرگس لینا شروع کر دیا،
نوکری چھن گئی تو ڈرگس اور نشے میں مبتلا ہو گیا، کیا کہہ کر کہ یہ ڈرگس ہمارے غم کو دور کرتا ہے، یہ ہمارے تکلیفوں کا دوا ہے۔ نادان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دوا نہیں بلکہ بہت بڑا درد ہے، یہ دوا نہیں، یہ ڈرگس بہت بڑا زہر ہے، یہ دوا نہیں بلکہ یہ ڈرگس بہت بڑی آفت ہے، یہ دوا نہیں بلکہ سماج کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ غم کو بھلانے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے جو ہم اور آپ اور ہمارے سماج کے نوجوان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھو، کیا امیر کیا غریب، سب نشے میں ڈوبتے، سب ڈرگس میں مبتلا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مالدار ہی مالدار جو ہیں وہی ڈرگس لیتے ہیں، وہی نشہ کرتے ہیں، نہیں۔ جھوپڑیوں میں رہنے والا غریب، جھوپڑیوں میں رہنے والا فقیر، وہ بھی نشہ کرتا ہے، وہ بھی ڈرگس لیتا ہے، اور وہ بھی ڈرگس کی جو شکلیں، نشے کی جو اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام لیتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امیروں کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے، امیروں کا نشہ، مالداروں کا نشہ ذرا مہنگا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، وہ حشیش ہوتا ہے، وہ افیون ہوتا ہے، وہ ہیروئن ہوتی ہے، وہ کوکین ہوتا ہے، وہ چرس ہوتا ہے، وہ گانجا ہوتا ہے، وہ بھانگ ہوتا ہے، نہ جانے کتنی کتنی چیزیں، مجھے تو نام تک یاد نہیں، اتنے نام تو بڑی زبردستی بڑی محنت سے یاد کیا ہو۔ یہ امیروں کے نام ہے، نشے کے نام ہے جو یہ لیتے ہیں، قیمتی اور جو بڑی مہنگی۔ وہیں پر غریبوں کا جو نشہ ہے، غریب نشہ لیتے ہیں ٹائر کے پنچر کے سلوشن سے، یہ غریب نشہ لیتے ہیں پینٹر کے اسپرے، جو پینٹ کرتے ہیں اس کلر کے اسپرے سے، یہ غریب نشہ لیتے ہیں جوتے کے پالش سے، یہ غریب نشہ لیتے ہیں میڈیکل سے، سردی اور کھانسی کے ٹانکوں سے۔ ہمارے جو احباب ہیں میڈیکل والے، اکثر لوگوں سے رابطہ کرو، وہ بتائیں گے کہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ میڈیکل سے، جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں، وہ نشے کا عادی ہے، وہ ایسی چیزیں خرید کے لے جاتا ہے اور اپنا نشہ مٹاتا ہے۔ کیا امیر کیا غریب، سب کے سب اس نشے میں مبتلا ہے میرے بھائیو دوست۔ اور عالمی پیمانے پر، ملکی سطح پر اس ڈرگس جیسی لعنت اور اس نشہ آور چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتی ہے، سرحدوں کے باہر پیدا ہوتی ہے، سرحدوں کے ذریعہ ملک کے اندر آتی ہے، اور پھر ملک سے لے کر کے ہمارے اسٹیٹ تک آتی ہے، اسٹیٹ سے لے کر شہروں تک آتی ہے، اور شہروں سے لے کر گلیوں تک پہنچتی ہے، گلیوں سے لے کر جھوپڑیوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک مسلسل تجارت ہے، اور یاد رکھو دنیا کے اندر سارے کاروبار میں سب سے بدترین کاروبار اگر کوئی ہے تو وہ ڈرگس اور نشہ آور اشیاء کا خرید و فروخت ہے، اس کا کاروبار ہے۔ سب سے بدترین تجارت دنیا میں، سب سے بری تجارت دنیا میں، سب سے برا کام اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ڈرگس اور نشہ آور چیزوں کے خرید و فروخت اور کاروبار کیے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی حق نہیں ہے آپ کو دوسرے کے بچوں کو برباد کرنے کا، کوئی حق نہیں ہے قوم کے نوجوانوں کو تباہ کرنے کا، ان کی جوانیاں برباد کرنے کا، ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا۔ ایک گھر خوشحال ہوتا، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، سب بیچارے خوشی کے ساتھ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تھوڑی کمائی پر بھی وہ اکتفا کیے ہوئے، لیکن فیملی ممبر میں اگر کوئی ایک شخص نشہ کا عادی ہو گیا، ایک فیملی ممبر کوئی ہے اور اگر وہ ڈرگس کا عادی ہو گیا، اگر وہ نشہ کا عادی ہو گیا، یقین مانو خوشحال گھرانے کو بھی وہ پرسکون بنانے کے بجائے اس کے سکون کو غارت کر دیتا ہے، گھر والوں کو پریشان کرتا ہے، خاندان والے پریشان، سماج والے فون کر رہے ہیں، پولیس چوکی سے فون آ رہا ہے، تمہارا بیٹا یہ ہے، تمہارا بیٹا وہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں۔ ایک ممبر نشے کا عادی ہو کے اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو برسر چوراہا نیلام کرتا ہے۔ یہ ہے سچائی، اس میں بدترین تجارت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شراب کے سلسلے میں کہا، 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، 10 لوگوں پر۔ صرف شراب پینے والا ہی اللہ کے یہاں لعنتی نہیں ہے، صرف شراب پینے والا ہی ملعون نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلانے والا بھی ملعون ہے، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے، شراب اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت، اور شراب جس کے پاس اٹھا کے لے جا رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ یعنی شراب کے تعلق سے ایک ادنا اور ہلکی سی مدد بھی وہ اللہ کے ہم ملعون کا مستحق ہوگا کسی بھی طریقے سے۔ تو ڈرگس، یہ ڈرگس بیچنے والے، ڈرگس خریدنے والے اور ڈرگس سے جوانوں کی جوانیاں برباد کرنے والے، کیا وہ اللہ کے ہم ملعون نہیں ہوں گے؟
کیا وہ اللہ کے لعنتی نہیں ہوں گے؟ ان پر دنوں رات لعنت برسے گی، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے محروم ہوں گے۔ جتنا پیسہ کمانا چاہے کما لے، وہ پیسہ ان کی زندگی کو سکون نہیں دے سکتا۔ وہ پیسہ ایسی تجارت کاروبار کرنے والے کو چین نہیں دے، اطمینان نہیں دے سکتا، وہ زندگی بھر پریشان رہے گا۔ اور انسانوں کی، میرے بھائیو دوستو، غفلت کی تو حد ہو گئی، غفلت کی تو حد ہو گئی۔ انسان اتنا گر گیا۔ کہاں ہوتے ہیں یہ ڈرگس اور نشہ آور چیزوں کے کاروبار؟ جانتے ہیں آپ کہاں کھایا جاتا ہے، کہاں پیا جاتا ہے، کہاں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ قبرستانوں کے اندر۔ قبرستان ہے جہاں ڈرگس کا لین دین ہوتا ہے، جہاں بیٹھ کر تنہائی میں انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہاں کھاتا ہے، وہاں پیتا ہے۔ کون سا قبرستان؟ انسان غفلت میں اس طرح ہو گیا کہ وہ قبرستان جہاں جاتے ہی انسان کے رونے کھڑے ہو جانے چاہیے، جہاں جاتے ہی انسان کو اپنی موت کا سبق یاد آنا چاہیے، جہاں جاتے ہی انسان کی روح کانپ جانی چاہیے، اس قبرستان میں جا کر کے یہ ڈرگس اور نشہ آور چیزوں کے کاروبار ہوتے۔ اسی طرح آپ دیکھو یہ درگاہیں، یہ مزاریں، دنیا کی معروف جو مشہور درگاہیں ہیں، یہ بھی باقاعدہ ڈرگس کے اڈے ہیں۔ یہاں جوان آتے ہیں اور یہاں سے ڈرگس لے کر جاتے، اپنی تباہی کا سامان لے کر جاتے۔ یہ باقاعدہ جیسے قبرستان اڈا بنا ہوا ہے، ایسے ہی مزار اور درگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اور ہم اور آپ اپنے بچوں کو جس اسکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اسکول، وہ کالج ڈرگس کا سب سے بڑا بازار بنا ہوا ہے، سب سے بڑا بازار بنا ہوا ہے۔ ڈرگس مافیا کہا جاتا ہے نا، کہ ڈرگس مافیا اگر سب سے زیادہ کہیں سے پیسے کماتے ہیں تو وہ کالج اور یونیورسٹیوں سے کماتے ہیں۔ 5ویں میں پڑھنے والا بچہ، 6ٹھی میں پڑھنے والا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ڈرگس کا عادی بن چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ وہاں تعلیم نہیں حاصل کر پاتا بلکہ ڈرگس کا عادی ہو کر کے ہمارے اپنے گھر کو آ کے دوزخ اور جہنم بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ تباہ کاریاں تو، بربادیاں تو اتنی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے گیا بیچارہ تعلیم کیا حاصل کرے؟ نشے میں تو اس کی عقل معاف ہے، وہ کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر کی بات کیا سنے گا؟ وہ نشے میں دھت ہے، بیٹھا ہوا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تعلیم سے تو محروم ہوا، اور پھر نہ وہ اچھا آدمی بن سکے گا، نہ وہ اخلاق مند بن سکے گا، اور نہ ہی وہ کوئی اچھی ڈگری لے سکے گا۔ پورا فیوچر، پورا مستقبل اس بیچارے کا خراب ہو جائے گا، پورا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت ہے تباہ کاریوں کو دیکھو آپ، صحت کی بربادی لے لو، یہ جسم جو اللہ نے اتنی عظیم نعمت اور یہ زندگی دے رکھی ہے، جان بوجھ کر ہم اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے یہ۔ کینسر جیسے اندر سے آدمی کو کھوکھلا کرتا ہے، ایسے ہی یہ ڈرگس، یہ نشہ آور چیزیں انسان کے دلوں کو، پھیپھڑوں کو، معدوں کو، جس کو اگر بیماری پکڑ لینا تو ساری زندگی رو رو کر تماشا بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے سوچو کہ ہم ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جس سے ہمارے دل خراب ہو جائے، ہمارے گردے خراب ہو جائیں، ہمارے معدے خراب ہو جائیں۔ اور صحت کی عالم اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے، صرف لڑکا نہیں، فیشن کے نام پر لڑکیاں بھی نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہو، پیچھے نہیں ہے۔ اسی لیے اطباء، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو آدمی یا جو عورت اگر نشہ کر رہا ہے، اس کا اثر اس کے آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے، اس کے آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے۔ واللہ، شوہر اگر شرابی ہے، نشہ آور ہے، عورت ہے وہ نشہ آور ہے، اور اس وقت اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے تو وہ بچے پر بھی اس نشہ آور چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ مختصر سی محفل ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، آپ بہت سارے نقصانات اس کے، لاسٹ میں خطبے کے آخر میں یہ بتایا جائے کہ کیا جائے، اپنے نوجوانوں کو ایسے ڈرگس اور ایسے نشہ آور چیزوں سے بچایا کیسے جائے، اس کا حل کیا ہے، تدبیر کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، وہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں،
تربیت کے لیے اگر شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو تو بھی شریعت نے جائز کہا ہمیشہ شک نہ کرو، لیکن تربیت کے لحاظ سے کبھی شک کی نگاہ سے بھی اسے دیکھا کرو اور تربیت لو۔ خاص کر رات میں جو تاخیر سے آتی ہے اولاد، وہاں سوال کرو کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کاروبار اور سارے دھندے یہ رات میں ہی ہوتے ہیں، راتوں میں اکثر ہوتے ہیں۔ ایک چور ہے، چوری کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ایک ڈاکو ہے، ڈکیتی کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ایک زانیہ ہے جو بدکار ہے، وہ بدکاری کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے رات کے اندر اپنی اولاد کو اپنے قابو میں رہو۔ راتوں کو جہاں آنا عشاء کی نماز پڑھ لے بیٹا گھر آ جاؤ، کوئی فرینڈ سرکل نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں۔ اگر آپ نے رات میں اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، واللہ آپ آدھے جرائم اور آدھی برائیوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ رات ہے، اسی لیے اللہ نے کہا سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اے اللہ، رات کی اس تاریکی سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جب وہ رات آ جائے اور دنیا پر اندھیرا چھا جائے، اس وقت بڑے شر ہوتے، بڑی برائیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے جو ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اس طرح بچا سکتے ہیں۔ دوسرا کام کرنا ہے، سماج کے جو ذمہ دار ہیں، سماج کے جو رضاکار ہیں، جو عہدے والے ہیں، جو منصب والے ہیں، جو پاور والے ہیں، ان کو آگے بڑھنا پڑے گا اور وہ حکومت کی طرف سے جو مراکز اور ادارے قائم ہیں ان کا تعاون لے کے، ان کی مدد لے کے گلی کے ہر نکڑ پر ہر ذمہ دار کو بیٹھ کر وہ آدمی آسانی سے پہچان لیے جاتے ہیں جو نشہ کرتے اور جو نشہ بیچتے، ان کے بولنے کی حرکت، ان کے چلنے کی حرکت سے معلوم ہو جاتا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، گلیوں کے نکڑوں پر، پان کے نکڑوں پر جہاں بآسانی ہماری اولاد نشہ آور چیزوں کو خرید لیتی ہے، ایسی جگہ پر اثر و رسوخ والے حکومت کی مدد سے آ کر بیٹھ جائیں، واللہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس جوان کو بدنام نہیں کرنا ہے، یہ ہمیشہ دھیان رکھنا۔ وہ جو نشے کا عادی ہے اسے بدنام کرنے کی نیت سے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھاؤ، اس کو تربیت دو، اس کو ایسے سینٹر میں لے جاؤ، اس کا علاج کرو۔ اللہ کی قسم شریعت نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے، صدقہ جاریہ، اس لیے کہ آپ نے صرف ایک نوجوان کو بھی اگر آپ نے اس ڈرگس جیسی لعنت اور لت اور نشہ آور چیزوں سے بچا لیا، اللہ کی قسم آپ اتنی بڑی نیکی کر بیٹھے کیونکہ آپ نے ایک جوان کو نہیں، اس کی پوری آنے والی نسل کو بچا لیا ہے، پوری آنے والی نسل کو۔ اور اطاعت و فرما برداری کا جو جذبہ ہے، آخر میں اشارہ کر دوں، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، صحابہ کرام شراب کے بڑے عادی تھے، یہ تو پہلا حکم تھا، اور جب شراب کی پوری حرمت آ گئی کہ مسلمانوں شراب حرام ہو گیا، جانتے ہیں آپ مدینے میں وہ صحابہ جن کی صبح و شام شرابوں میں گزرتی تھی، انگور کے، کھجور کے، کشمش کے، مکئی کے شراب بنا بنا کے باقاعدہ منٹوں کو وہ سجا کے رکھے تھے، لیکن جب مدینے کی گلیوں میں سنت رسول اللہ کا اعلان ہوا، حکم اللہ کا پیغام دیا گیا کہ لوگوں شراب حرام کر دیا گیا ہے، واللہ اطاعت کا وہ جذبہ کہ گلاس بھی اگر ہونٹ سے لگا ہوا ہو تو ایک گھونٹ بھی اس کے بعد نہیں جانے دیا، وہ گلاس اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ ہمیں آخرت بنانی ہے نا، دنیا تھوڑا نہ بنانی ہے، ہمیں آخرت سنوارنی ہے۔ رب کا حکم آ گیا، ایک گھونٹ گلاس لبوں سے لگا ہوا ہے پر اندر نہیں گیا، شراب کے مٹ کے ایسے پھاڑ دیے، ایسے پھینک دیے۔ یہ تاریخ سیرت بتاتی ہے مدینے کی گلیاں شرابوں سے بھری ہوئی تھی، ایسا صحابہ نے شراب کو چھوڑا اور پھینکا اور اپنی زندگی سے نکالا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کہ سماج کے نوجوانوں کو ان کی جوانیاں بچائی جائیں اور ان کی نسلیں بچائی جائیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں۔ یہ بہت عظیم نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو اس ڈرگس اور اس جیسی تمام وہ اشیاء جو ہماری عقلوں کو معوف کرتی ہے، ہمارے دماغ کو ختم کرتی ہے، رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے، ذمہ داریاں بھلا دیتی ہے۔ شوہر اگر شرابی ہے، بیوی بیچاری برتن مانج رہی ہے، نوکری کر رہی ہے اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ حال ہو گیا ہمارے سماج کا۔ ظالم شوہر مل گیا، ساری زندگی عورت جھیلتی ہے بیچاری، کرے تو کیا کرے، بچوں
کا پیٹ پالنا ہے تو کہیں نوکری کر رہی ہے تو کہیں اینٹا پتھر ڈھو رہی ہے، یہ ساری چیزیں وہ لا کر دے رہی ہے، اور وہ آدمی ظالم ہے، اس کو شراب پینے سے، نشہ کرنے سے چھٹی نہیں ملتا، وہ اپنی بیوی کی کمائی بھی شراب کے نشے میں اڑا دیتا ہے، اس لیے کہ کمانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں آپ کو اس مبعوث اور ناپسند برائی سے اور اس شراب سے اور خاص کر کے نشہ آور چیزوں سے جو تمام برائیوں کی اماں ہے، جڑ ہے، اور یہیں سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں، یہیں سے تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ ہمیں اس عظیم اور خطرناک جرم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے۔ الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں اور خاص کر کے ہمارا ایک بھائی بغلہوا کا ہے، اس نے تو باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کی کڈنیوں پہ کچھ اثر خرابی کا آیا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ اس جیسے جو بھی انسان اور مسلمان ہیں جو بیماریوں سے جھوٹ رہے ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ ان کی اولاد کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، اخلاص اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔